تشریف رکھیے. بہت محبت, بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی, میرے احباب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو سامنے تشریف فرما ہیں, اور خواتین و حضرات اور عزیز طلباء, مجھے کچھ جوان بچے بھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنا یہ بہت ہی خوشگوار فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد کہ اتنی محبت اگر آپ کو جیتے جی مل جائے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے علاقے کا, ہمارے زمانے کا, ہماری تہذیب کا کوئی بہت زیادہ مزاج نہیں رہا. کچھ تھوڑی سی مردہ پرست قوم واقع ہوئے ہیں ہم باوجود. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے پڑھنے والے اور ہمارے نقاد انہوں نے لوگوں کے درمیان, آپ پڑھنے والوں کے درمیان اس پل کو استوار کیا جس سے دنیا میں جتنے بڑے ادب ہیں اور جتنی بڑی زبانیں ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا جو بنیادی پلر ہے, ستون ہے, وہ یہی رشتہ ہے. تو یہ محفل اس اعتبار سے بہت, اگرچہ اتفاق سے یہ میرے حوالے سے ہے, لیکن میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات پر تحسین کرنا چاہوں گا کہ جب آپ جیتے جی کسی ایسے فرد کی تحسین کرتے ہیں جس کو آپ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ کر یا اس کی بات سن کر آپ نے حاصل کیا ہے, اور وہ لوگ جو اس کو آپ تک پہنچائیں, جیسے ڈاکٹر سید تقی عابدی نے اس کو لکھا, گگن نے, امر نے, شاہد صاحب نے, بک کارنر والوں نے اس کو آپ تک پہنچایا. تو یہ سارا عمل یا پروسیس جو ہے یہ عملی طور پر ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں میں اس محبت کو بھی فروغ دیتا ہے جس کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ باوجود ہمارے یہاں کمی ہے, لیکن یہ چونکہ اس طرح کی بحث کا موقع نہیں ہے, اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتا ہوں. شاعری میں سناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو مختلف حوالوں سے, لیکن اس محفل میں آپ خاص طور پر اس لیے تشریف لائے اس کتاب کے حوالے سے, تو میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں میں آپ کو سناؤں. ابھی میری بیٹی ہے, میری بہن چھوٹی ہے حمیدہ نے ایک نظم کا ذکر کیا, تو سب سے پہلے میں وہ نظم آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے یہاں ویسٹ سے بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں, بہت ساری ٹرمینالوجی آتی ہے, اور بعض اوقات ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے یہ جنریشن گیپ کی اصطلاح ہے. ویسٹ میں جو دو نسلوں کے درمیان وقفہ آیا, گیپ آیا, اس کی ایک اپنی تاریخ ہے, ایک اپنی ہسٹری ہے. ہمارے جیسے معاشرے جہاں ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم کسی نہ کسی شکل میں خاصی حد تک قائم ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اور میرے بچے میں, میرے بیٹے میں اور اس کے بیٹے میں جنریشن سے زیادہ گیپ کمیونیکیشن کا ہے. ہم لوگ شاید ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے, ڈائلاگ نہیں کرتے, اور ڈائلاگ کے نام پر گریک میں زبان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ کا مطلب ہی ہے دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی گفتگو. ہم نام شاید ڈائلاگ کا لیتے ہیں, لیکن اصل میں ہم اپنا اپنا مونولوگ کرتے ہیں جس کو خود کلامی کہتے ہیں. ہر آدمی, جیسے ہمارے ٹی وی شو میں نہیں دیکھتے آپ, ٹاک شوز میں, کہ لوگ جو ہیں جو گھر سے بات سوچ کے آتے ہیں صرف وہی بات کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ آپ میں سے بہت سارے پیرنٹس ہوں گے, آپ نے دیکھا کہ آج کا بچہ جو ہے
اس کو یہ بہت گلا ہے کہ یہ میرا بڑا جو ہے، میرے بزرگ، یہ میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بڑوں سے بات کریں وہ عام طور پر یہ گلا کرتے ہیں کہ بچے ان کی بات سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ سننے اور سمجھنے کا جو گیپ ہے، اس کو میں نے ایک نظم کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ میرا مونولوگ بھی ہے، خود کلامی بھی ہے اور مکالمہ بھی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس تھوڑی سی تمہید کے بعد یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا عنوان ہی ہے علی ذیشان کے لیے ایک نظم، لیکن یہاں علی ذیشان محض ایک استعارہ ہے۔ یہ کہنے کو تو میرے بیٹے کا نام ہے، مگر میرا خطاب جو ہے وہ آپ سب کے، ہم سب کے بیٹوں سے، بیٹیوں سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، ہماری جو نئی نسل ہے اس سے ہے۔ تو یہ نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں۔ مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں۔ ازل سے آج تک جتنے مناظر ہیں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں، سبھی کی کہانی ہے۔ ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں، سبھی کی کہانی ہے۔ نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری۔ مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید۔ ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں، نیا کچھ بھی نہیں شاید۔ ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ، عرفان صاحب چلے گئے، ان کا ذکر بھی آیا اس میں۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ بہت